لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. یہ رسولہ کورس میں ایک دن مسئلہ ہمارا پوچھا ہے. بنیادی باتیں کل بتائی گئی تھی. آج انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں بات کو. سب سے پہلے ہم جو پڑھیں گے لا الہ الا اللہ کی فضیلت. کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی فضیلت. اس سلسلے میں کچھ حدیثیں آئی ہیں. حدیث ہے بخاری اور مسلم میں. اس میں آتا ہے آپ فرماتے ہیں الایمان بضع وسبعون شعبۃ. ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے. ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے برانچز. فافضلها قول لا الہ الا اللہ. ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں. ان تمام شعبوں میں سے سب سے افضل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. نمبر 1 ہے. وَأَدْنَاهَا إِمَاتَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ. اور سب سے کم کیٹیگری کا شعبہ, ایمان کا سب سے لو کیٹیگری کا شعبہ کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. آپ جا رہے راستے میں پتھر گرا ہوا ہے, کانٹا گرا ہوا ہے, کچرا گرا ہوا ہے, آپ اس کو ہٹا دیے. یہ ایمان کا سب سے آخری درجے کا شعبہ ہے. سب سے پہلا کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ. سب سے آخری کون سا ہے؟ راستے سے یہ تکلیف والی چیز کو ہٹانا. اس کے درمیان میں اور کئی چیزیں ہیں. وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ. آپ فرماتے ہیں حیا, شرم و حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. شرم و حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. حدیث سے معلوم ہوا کہ عمل بھی ایمان کے اندر شامل ہے. عمل بھی ایمان کے اندر. مسلم کیا بولتے ہیں؟ نماز پڑھو تو میرا ایمان ہے اللہ کے اوپر, ایسا بولتے ہیں. ایمان ہے نہیں کیسے معلوم ہوتا؟ عمل سے معلوم ہوتا. ایمان ہے نہیں کیسے معلوم ہوتا؟ عمل سے معلوم ہوتا. اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا, میں کلمہ پڑھ لیا اور میں دل سے کلمے کو مانتا ہوں, عمل بالکل نہیں کروں گا, کیا سمجھنا مسلمان ہے؟ ہم سمجھیں گے مسلمان ہو, کلمہ پڑھ رہا ہو اپنے آپ کو, اس کے آدھا کارڈ میں نام مسلمان کا ہے, باپ کا نام مسلمان کا ہے, ماتا مسلمان ہے, ہمارے کو اس کو. لیکن اللہ کی نگاہ میں مسلمان وہی ہے جو کلمے کو پڑھنے کے بعد, دل سے جاننے کے بعد عمل بھی کرے. حدیث میں کہا گیا حیا شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے. شرم و حیا یہ عمل ہے نہیں, عمل ہے نہیں. تو عمل کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ایمان کا حصہ ہے. معلوم یہ ہوا کہ ایمان میں عمل بھی داخل ہے. دوسری حدیث ہے ابن ماجہ کی روایت ہے. آپ فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سب سے بہترین ذکر, اللہ یاد کرنے کی جو ذکر ہے, سبحان اللہ ہے, الحمدللہ ہے, اللہ اکبر ہے, جو بھی اللہ یاد کرنے کی دعائیں, سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ہم لوگ لانا اس کو پریکٹیکل لائف میں. اکثر لوگ سبحان اللہ بولتے ہیں, الحمدللہ, الحمدللہ بولتے ہیں, الحمدللہ, ماشاء اللہ بولتے ہیں, بارک اللہ بولتے ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ بولتے ہیں. یہ سب ذکر میں شامل ہے ہمارے, تو ہونا ہے. لیکن سب سے افضل کون سا ذکر؟ لا الہ الا اللہ. اور یہ اتنا آسان ہے کہ کوئی انسان یہ نہیں بول سکتا کہ مجھے نہیں آتا, کیونکہ یہ پڑھنے والا مسلمان ہے. انسان اسلام میں آیا کیسا بھائی؟ یہ بڑے سے اسلام میں آیا ہو. یہ کتنا بولو اس کا مشکل ہوا. اس لیے سب سے بہتر ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. وافضل الدعاء الحمدللہ. اور اس میں کہا گیا سب سے بہترین دعا
हमारी जो दुआ है माता पिता दाखिल होने की, उसमें भी ला इलाहा इल्लल्लाह। वुजू के बाद जो दुआ है उसके अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह है नहीं? तो हर जगह तकरीबन ये कलमा दाखिल किया गया दुआओं के अंदर। क्यों? ताकि बंदे की जुबान पर सबसे बेहतरीन जिक्र हमें जारी रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह ऐसे कर सकते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कभी टाइम मिलता है हम फ्री रहते हैं, चलते फिरते हैं, घर जाते आते जिक्र बातें करने के बजाय हम लोग ये जिक्र में अपने आप को लगाना। जिक्र सबसे अपना ला इलाहा इल्लल्लाह है। जो इंसान जितना ज्यादा अपने आप को जिक्र में लगाता है उसी एतबार से उसका शैतान कमजोर पड़ जाता है, शैतान कमजोर पड़ जाता है। आप जितना ज्यादा जिक्र से दूर होंगे उतना शैतान से करीब होंगे। शैतान का जो हमला है, जो अटैक है, कब होता हो? जब इंसान कमजोर है। इंसान कैसे कमजोर होता? जब अल्लाह के जिक्र से दूर है। अब अल्लाह के जिक्र को हमेशा लाजिम पकड़ेंगे, हमेशा जिक्र में रहेंगे अल्लाह के वक्त के एतबार से शैतान आपके पास से हट जाता। क्योंकि उसकी रुकावट है जिक्र, आपके करीब आने आपको भटकाने के लिए रुकावट है अल्लाह का जिक्र। शैतान को गौर करना है, नहीं करना है, उसको गौर करना होता है। उसके लिए क्या है? बेहतर जिक्र का ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी तरह और हदीस है, इसके अलावा अबू बुखारी कहते हैं, मैंने कहा अल्लाह के रसूल औसिनी, अल्लाह के नबी आप मुझे नसीहत कीजिए, आप मुझे नसीहत कीजिए। और इधर आमिल तसद्दीअतन फअतबिअहा हसनतन तमहुहा। सामने को कहते हैं क्या हम क्या बोल रहे हैं? नबी हमको नसीहत कीजिए। तो आपने कहा जब आपसे कोई गलती हो जाए, जब आपसे कोई गुनाह हो जाए, फौरन नेकी करो, फौरन नेकी करो। आप गुनाह होने के बाद जो नेकी करेंगे वो नेकी ये गुनाह को मिटाएगी। आप गुनाह हो आपसे, फौरन क्या करो? नेकी करो। नेकी करेंगे तो वो नेकी क्या करेगी? आपके जो गुनाह किया इससे पहले उसको मिटाएगा। आप समझ रहे? ठीक है। फिर साहब कहते हैं रसूल अबिनल हसनाति ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं सवाल किया, मैं क्या सवाल किया आपको? नसीहत करो। आप क्या बोले? गुनाह हुआ तो नेकी करो बोले। फिर साहब सवाल कर रहे साहब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह भी नेकी है क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह भी नेकी है क्या? और हिया अफदलुल हसनाति, अल्लाह ने कहा हाँ वो तो सबसे अच्छी नेकी है, वो तो सबसे बेहतरीन नेकी है, वो नेकी ही नहीं। इस पे आप पढ़े ना, सबसे बेहतरीन जिक्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इस मालूम हुआ सबसे बेहतरीन नेकी है ला इलाहा इल्लल्लाह। मतलब ये हुआ कोई आपसे गुनाह हुआ तो आप ये नेकी भी कर सकते हैं, फौरन करना चाहे तो। आप समझ रहे? अब हम तलाश कर रहे हैं क्या नेकी करना, क्या अच्छा काम करना, और काम सोचते हैं हम लोग। आपका इमीडिएटली हमारे पास है नेकी मौजूद है, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये नेकी क्या करेगी? आप जो गुनाह के गुनाह मिटाएगी। नेकी का मतलब ये हुआ कि अगर आपसे बड़ा गुनाह हो तो तौबा करना है। दिन भर छोटे मोटे मतलब से होते रहते हैं, अगर हम अल्लाह को ज्यादा याद करेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह का जिक्र वो नेकियों को हम लोग आज करीमा है इन्ना हसनाति युज़हिबुन सय्यिआत। बेशक नेकियां बुराइयों को मिटाती हैं, बेशक नेकियां बुराइयों को मिटाती हैं। बुराई होने के बाद बुराई नहीं करना और जनाब बुराई हुए और नेकी करना। बुराई के बाद अगर आप बुराई करेंगे तो आपको मुआशरा गलत नहीं होगा। अगर आप बुराई पर नेकी करेंगे मुआशरा को बुरा होगा, और मुआशरा ऐसा है अगर आप बुराई करें, कल आप गुनाह करें, कल भी गुनाह करें, कोई बुराई हो जाती है। अगर आप जब बुराई करें, आज अच्छे बन गए, नहीं बन गए, अच्छा ही करें तो आपको बुरा होगा, अगर आपको बुरा होगा। कल नमाज नहीं पढ़े, आज नमाज नहीं पढ़े, कल भी नहीं पढ़े, ठीक है,
کون کرے ہوتے مطلب نماز نہیں پڑھے وقت پہلے آپ پتہ ہے آپ پڑھنے شروع کرے پیچھے کا کیوں ہٹا دیں پیچھے کا پوری خبر پوری کو تمہاری کا کچھ پہلے کا کام آنا ہوگا کل نماز میں پڑھا تو کیسا ہوگا پہلے گاڑی میں اڑاتے تھے گاڑی چھوڑے پہلے کا کام گاڑی میں اڑایا تو اس کا کس کو ہوتی سدھار ڈیولپمنٹ امپرومنٹ کس کو ہوتی جو غلطیاں ہو رہے ہیں وہ اچھائی میں آنا جو برائی میں ہم تھے برائی چھوڑنا نیکی میں آنا اس کا ہوتی اسلام کس کو ہوتی اسلام ایک آدمی شرک کر رہا ہے ایک آدمی کافر ہے اچھا بنا جا رہا ہے کیا کرنا ہوں کافر آدمی کرنا ہو اسلام میں آنا تو آدمی اچھا کر رہا ہے اچھا ہم کیا کریں اتنی تو گھر ہو گیا قرآن کہتا ہے کہ سالسکم فسوق بعد الایمان سدھرنے کے بعد برائی کو یاد کر کے چھیڑنا بہت بری خصلت ہے بدلنے کے بعد اچھا بننے کے بعد اچھے کا یاد کر کے چھیڑنا بہت بری بات ہے یہ شیطان کی چال ہے آپ آج گناہ کرو کل بھی کرو آپ کو میں برا نہیں بولتا دوسرا آدمی کل گناہ کیا اچھا کام کر اس برا ہو تمہیں مطلب میں برا ہوں پہلے برے آدمی کو اچھا بننے کے بعد پیچھے کی برائی بولنا کہ برا ہونے کے علاوہ شیطان کی چال ہے قرآن کیا کہتا ہے برائیوں کو نیکیاں مٹاتی ہیں گناہوں کو اچھائیاں مٹاتی ہیں آپ سے گناہ ہوا تو نیکی کرو لگے نہیں کہا تو مطلب کیا گناہ کرتے آ رہے ہیں آپ نیکی کرے گناہ کر جائے گا مل جائیں گے اچھے بن گئے نا لیکن آپ اچھے بولتے مجھے پسند نہیں آ رہا پسند آ رہے ہیں آپ سن رہے نا راستے پر آئے گئے یہ مجھے اندر سے درد ہو رہی ہے دل میں تکلیف ہو رہی ہے اچھا بن جاتا ہو پیچھے سے بیٹھنا پیچھے جگہ سے کرنٹ تھا بیٹھیں گے لیکن میں شہرہ نہیں کرنا تو گناہ کرے تو میں اس میں کل گناہ کر دیا گی اچانک میں اسلام کر دو مجھے پسند نہیں آ رہا شیطان کی خصلت ہے کہ انسان نظر آتی ہے ٹھیک ہے تو آپ سے مجھ سے سوال کیا ہے اللہ کے رسول کیا نیکیوں میں سے یہ بھی ہے کیا آپ نے کہا ہاں وہ سب سے بہترین نیکی ہے ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے اصل فرماتے ہیں ما قال عبد لا الہ الا اللہ قد مخلصا الا فتحت له ابواب السماء حتى تفضي الى العرش ما اشترب الكبائر جو کوئی بندہ کبھی بھی سچے دل سے یہ کرنا پڑتا ہے لا الہ الا اللہ جو کوئی بندہ کبھی بھی کرنا پڑتا ہے سچے دل سے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کا کلمہ عرش تک پہنچتا ہے کہاں پہنچتا ہے عرش تک پہنچتا ہے یہ کنڈیشن ہے جبکہ وہ بندہ بڑے گناہوں سے پرہیز کرے بڑے گناہوں سے پرہیز کرے بڑے گناہوں سے بچنے والے کی فضیلت ہے کہ اگر وہ بڑے گناہوں سے بچنے والا بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا کلمہ اس کے کلمے کے لیے آسمان کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے اور اس کا کلمہ اللہ کے پاس عرش کے پاس پہنچتا ہے کلمے کی فضیلت ہے اسی طرح ایک اور قسم آتا ہے اس میں فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ جس آدمی کی آخری بات آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا اس کے لیے جنت واجب ہے اس کے لیے جنت جو بندہ مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا اس کے لیے جنت واجب ہے حدیث میں آتا ہے لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ تم اپنے مرنے والوں کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرو اب دیکھ رہے ہیں سکرات میں ہے ایک آدمی مرنے کے قریب ہے بالکل کمزور پڑ گیا ہے اب جب کی حالت ہے پانی ڈال کر اس کو آپ حالت میں کھانے پینے کا لائق نہیں ہے تو کیا کرو اس کو کلمے کی تلقین کرو تلقین کرنے کا مطلب کیا آنسو بیٹھ کے ہم کو کلمہ پڑھتے رہنا بس میں کس کو سکرات کی حالت جان نکلنے کی حالت جان
کر لیں گے حالت. جو بھی آدمی کو موت آتی فرشتہ آتا اس کے پاس روح نکالنے کے لیے. فرشتے کو آپ کو دیکھتا کون مرنے والا مرنے والے کو فرشتہ نظر آتا دوسروں کو فرشتہ نظر نہیں آتا. روح قبض کرنے والا فرشتہ مرنے والے کو دکھتا ہے. یہ روح قبض کرنے والا فرشتہ مرنے والے کی آنکھوں کو دکھنے کے بعد اگر وہ ایمان آیا اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا. اس سے پہلے جو بھی ہے کلمہ پڑھا وہ قبول ہوتا, مشرک تھا آپ نام لیا قبول ہوتا, بے نمازی تھا آپ نام لیا قبول ہوتا. لیکن اللہ رب العالمین کا جو سسٹم ہے فرشتے کو اللہ بھیجتا ہے جان نکالنے کے لیے, غیر کی چیز آنکھوں کو نظر آنے کے بعد ایمان لائے ہوئے ایمان نہیں ہوتے. ایمان کس کو بولتے ہیں؟ جو چیز ہم کو نظر میں آتی اس کو ماننا وہ ایمان ہے. کبھی اللہ کو دیکھیں لوگ مانتے رہتے ہیں, رسول اللہ کو دیکھیں مانتے, جہنم کو دیکھیں مانتے تھے, جنت کو دیکھیں ہم عذاب دیکھیں تو مانتے, فرشتوں کو دیکھیں نہیں دکھنے والی چیز کو پروف کی وجہ سے ماننا یہ ایمان. جب فرشتہ دکھ گیا آپ کو روح قبض کرنے والا, آپ مانے تو بھی کیا نہیں مانے تو بھی کیا, آپ کو جانا ہے دنیا سے. ابھی آپ کا مجبور ہو گئے, کیا ہو گئے, اٹک گیا, پھنس گیا, مجبور ہو گیا. ایمان کس کو بولتے ہیں؟ جب تمہارے سامنے دو راستے ہیں, جب تمہارے سامنے دو راستے ہیں, ایک ایسا ایک ایسا, آپ ایسا کر سکتے ہیں ایسا بھی کر سکتے ہیں, تو آپ غلط راستہ نہیں جا کر اچھا راستہ پر جائیں گے تو ایمان بولتے ہیں اس کو. آپ کے پاس دو آپشن نہیں, تندرست ہے آپ, صحت مند نہیں, زندہ ہے, آپ چاہے تو کافی بن سکتے ہیں, چاہے تو مسلمان بن سکتے ہیں. دو آپشنوں میں سے آپ کیا کر رہے ہیں, ایمان کو چوز کر رہے ہیں, اس کو بولتے ہیں ایمان. اب مرنے سے پہلے آپشن دو گیا ہمارا, اللہ کے دور نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کے دور میں آ رہے فرشتہ دکھ گیا, جانا ہی ہے, قیامت یاد کرنا ہے. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ, انسان کو یقین ہو جائے گا کہ آپ دنیا چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے. رشتہ کو, دنیا کو, ماں باپ کو, گھر بار کو, محلوں کو, دوستوں کو سب چھوڑ چھاڑ کر کے مجھے اب یہاں سے جانا ہے سفر میں, سب یقین ہوا. یہ یقین ہونے کے بعد اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا کلمہ قابل قبول نہیں ہے. فرعون بھی ایمان لایا سے پہلے, جب تک فرعون کا اچھا تھا تو اپنے آپ کو رب لیا, جب مرنے لگا ڈوبنے لگا فرشتہ آیا روح نکالنے کے لیے, پھر فوراً کیا لگا فرعون ایمان لایا. اللہ جان ہے اب نہیں, اب کچھ مجبور ہوگا نا, جب تیرے پاس مجبوری نہیں تھی, آپشن تھا تیرے پاس, آزادی تھی, فریڈم تھا, تو تو اس آزادی کو استعمال نہیں کیا, یوز نہیں کیا, تو الٹا اسلام کے خلاف کام کیا. اب تیرے پاس آپشن نہیں ہے اچھا کرنے کا, اب تو اچھا ہی بننا ہے, بڑا کرنا ہے, تو بس اب اب یہ کرنے سب رہوں گے. ایک آدمی کے پاس جو ہے, ایک آدمی کو ماننے کی طاقت ہے, ایک آدمی کو ماننے کی طاقت ہے, مانا بھی اللہ صلاح دیتا ہے, یہ گناہ کی کام, گناہ کا کام ہے, گناہ کی بات ہے, تو اس انسان کو لیں گے انسان کی کمایا. اب وہ انسان طاقت تھی, سب کو مارتا تھا, ظلم کرتا تھا, چار اس دعا ٹوٹ گئے, دعا کا ٹوٹ گئے. کیا ہوگا, کچھ نہیں مارتا ہوا, کس کو بھی نہیں مارتا, نہیں مارتا تو کیا آپ سے مارے گا, وہ نہیں ہے, نہیں مارتا بھی آپ جھاگ نہیں ہو سکتا. فرشتہ دکھنے کے بعد آپ چاہے تو بھی انکار نہیں کر سکتے. آپ یقین ہوا, جو انسان طاقت پر غرور ہے, پیسوں پر گھمنڈ ہے, اپنے عہدے پر گھمنڈ ہے, انسان اللہ کے
انکار کرتا رہے, کفر کرتا رہے, شرک کرتا رہے, سب پر انسان سو فرما رہا ہے. وہ اس سے پہلے فرشتہ دکھنے سے پہلے ایک منٹ پہلے نہیں کرنا ہو. اگر کوئی بندہ اپنے گناہوں سے پچھتا کر کے آخری وقت مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے سچے دل سے, تو اس کی جنت کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی. اسی طرح اور اس میں آتا ہے, اصل فرماتے ہیں یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وكان في قلبه من الخير ما يلقى شعيرة, ثم يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يلقى برة, ثم يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه ما يلقى من الخير ذرة قلب. اللہ تبارک و تعالی جہنم سے اس آدمی کو باہر نکالے گا جس آدمی کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی بھلائی ہے. جس آدمی کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی بھلائی ہے. شرط ہے کہ وہ بندہ کلمہ پڑھنے والا تھا, دنیا میں وہ ایمان والا تھا, لیکن گناہ کے بہت سارے گناہ کیا ہو, بہت سارے گناہ کیا ہے کہ شرک نہیں کیا, اللہ کا انکار نہیں کیا, اللہ پر ایمان لایا, رسول پر ایمان لایا, قرآن پر ایمان لایا, لیکن گناہ بہت زیادہ کیا. تو آخرکار جہنم سے سزا پانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہر کلمہ پڑھنے والے کو جہنم سے باہر نکالے گا جس کے اندر ایک جو کے دانے کے برابر بھی بھلائی ہو. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو بھی اس کلمہ پڑھنے والے کو جہنم سے باہر نکالے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی خیر ہو. ذرہ کیا ہوتا ہے؟ ذرہ مطلب کیا؟ چھوٹی چیز, ایسی چھوٹی چیز اس سے اور کوئی چھوٹی نہ ہو. فائنل آپ سمجھا رہے, اسے کرائی کا دانا, کرائی کا دانا ہے, چھوٹا ہے, اسے چھوٹا اس کو رسمے ہوا اور چھوٹا اور چھوٹا اور چھوٹا, اتنا چھوٹا کہ اس کو ہم دوبارہ ڈیوائڈ نہیں کر سکتے, تو تقسیم نہیں کر سکتے اس کو. اتنا چھوٹا حصہ کہ اس کو ہم دو نہیں کر سکتے. جیسے اتنا دوبر کھڑکی جو ہوتی ہے وینٹیلیشن, جیسے اوپر ہوتا ہے, گرم ہوتا ہے, جب 11-12 بجے سورج اوپر چڑھتا تو باہر سے روٹی کا لینا پڑتا ہے. تو یہ پوری تھار ہے نا, بڑی 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 گھرات, اس کو پڑھ سکتے ہوئے اس کو سکتے ہوئے اس کی ڈالو نہیں ہے, بالکل باریک جو روشنی میں ذرا اگر آپ دوا سے کرے تو نظر آئے گا. ٹھیک ہے, تو اس کو نہ کھول سکتے آپ نہ اس کو پکڑ سکتے آپ, بالکل چھوٹا. اتنا برابر بھی اگر کسی آدمی کے دل میں بھلائی ہے, اچھائی ہے, تو وہ ایمان والا ہے, اس کا ٹھکانا کیا ہوگا؟ جنت ہوگا. ٹھکانا کیا ہوگا؟ جنت ہوگا. بس اسی بات پر ہم ختم کرتے ہیں. تھوڑا سا گراہ کے ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ سب سے بڑی نیکی ہے, سب سے بڑی سب سے بہترین ذکر ہے. اس آدمی کو موت لا الہ پڑھتے ہوئے آئے, اس کا ٹھکانا کیا ہے؟ شرط ہے کہ وہ بندہ سکرات کے حالت سے پہلے ہو. اگر اس سکرات کے حالت میں آ گیا, مشرک تھا, کرنا پڑا, اس کو سمجھنا ہوتا. جو بندہ پہلے سے مسلمان تھا, سکرات پڑھے پہلے اس سے پہلا ہے. جو بندہ, یہ اچھے خاتمے کی علامت ہے, اچھی موت کی علامت ہے کہ بندہ اپنے سے پہلے کلمہ پڑھ کے انتقال کرتا ہے. آسر زمانے میں یہودی بچہ تھا, آسر میں خدمت کرتا, آسر کی خدمت خادم تھا, بیمار پڑ گیا ہو, آسر کو دیکھنا سے بچے کو گھمانے کی روایت ہے. زیادہ بولے اس کو اسلام کو بیمار ہو گیا تو ابیس کیا, اسلام میں آ جا, بچہ اپنے باپ کو دیکھا, بچہ اپنے باپ کو دیکھا, باپ بولے اچھی آپ
अबुल बात मान लो कि अबुल कासिम की ये आप सब का नाम है अबुल कासिम का लक़ब है दुनिया को मान लो उनकी बात तो आप सब की बात मान लो उनके बाप बोलते ही कि उनके बच्चे का कलमा पढ़ गया कलमा पढ़ते ही मौत आ गई इंतकाल हो गया बच्चा कलमा पढ़ते ही मौत आ गई इंतकाल हो गया बच्चा तो आप सब फौरन जवाब वाली बात है तमाम तारीफ अल्लाह के लिए ही जिस अल्लाह ने इस बच्चे को मेरे जरिए जहन्नम से बचा लिया। अल्लाह से दुआ करना हमेशा हम लोग कि हमारे बहुत हमारे हालत में जो बंदा अल्लाह से दुआ करता अल्लाह से अच्छी मौत मांगता अल्लाह को अच्छी मौत को सफरा सकता इंशाअल्लाह। अल्लाह के पास क्या करने चाहे बोलो जन्नत अल्लाह की इतनी बड़ी है सबसे आखिर में आने वाला जो जन्नत होगा दोस्तों 10 दुनिया के बराबर तमाम दोस्तों हमारे पास कभी गाड़ी नहीं है अगर हमारा मस्ती है जहाँ बोलता अगर अल्लाह फोन में हमारा हमें अल्लाह के बंदे अल्लाह करना अल्लाह के सामने रोना अल्लाह से दुआ करना अल्लाह पर ईमान लाना और ईमान पर अल्लाह से बहुत मांगना अगर हमारे बहुत ईमान के ऊपर हो गई बात मान रोएंगे अपनी आमनी बात करना लेकिन सबसे बड़ी खुशी हमारे बहुत ईमान की नजर में आए। ठीक है।